اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المسلمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بیان کرنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت مبارک میں نے تلاوت فرمائی، یہ 22ویں سپارے کی آیت ہے، بڑی مشہور معروف آیت ہے۔ اس آیت کا جو مفہوم ہے، جو ترجمہ ہے، وہ ہمیں ایک بات سکھاتا ہے، ایک بات کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ کون سی بات کی تعلیم دیتا ہے؟ یاد رکھیں کہ یہ دنیا جو ہے نا، دنیا یہ ایک موقع بھی ہے اور ایک دھوکہ بھی ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ ایک موقع بھی ہے اور دھوکہ بھی ہے۔ موقع اس بندے کے لیے ہے جس نے رسول اللہ کا دامن پکڑ لیا، جس نے اپنے آقا کا دامن پکڑ لیا، جو دامن مصطفیٰ میں لپٹ گیا، اس کے لیے تو موقع ہی موقع ہے۔ جب آنکھیں بند ہوں گی تو مصطفیٰ کریم سامنے ہوں گے۔ تو جو مصطفیٰ سے، مصطفیٰ کی آل سے دور رہا، سرکار سے دور رہا، تو اس کے لیے دھوکہ ہے۔ جب وہ دنیا سے جائے گا تو اسے بعد میں پتہ چلے گا کہ میں دھوکے میں ہی رہا۔ حدیث پاک ہے کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقارب سب کچھ چھوڑ کر رسول خدا سے محبت نہ رکھے، یعنی تمام چیزوں کو ترک کر کے، مال دنیا کو، ہر رشتے کو چھوڑ کر جب تک مصطفیٰ کا دامن نہیں پکڑتا، اس وقت تک اس بندے کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا۔ پہلے جتنے آدم سے لے کے عیسیٰ تک انبیاء علیہ السلام آئے، ان کی اپنی اپنی شریعت تھی اور اپنی اپنی ایک حد تھی۔ یعنی کہ ایک نبی اگر لاہور میں نازل ہوا تو اس کی جو شریعت ہے وہ لاہور تک ہی محدود ہے۔ اگر ایک نبی کراچی میں آ گیا تو اس کی جو شریعت ہے وہ کراچی تک ہی محدود رہی۔ واحد رسول اللہ کی ذات ہے کہ جب آپ کا اس دنیا میں ظہور ہوا تو کائنات کو 40 دن پہلے پاک کر دیا گیا۔ انسانوں کے علاوہ مشرق والے جانور مغرب والوں کو خوشخبریاں دینے لگے، شمال والے جنوب والوں کو خوشخبریاں دینے لگے۔ انسانوں کے علاوہ اللہ رب العزت کی جتنی مخلوق ہے وہ ایک دوسرے میں خوشیاں بانٹنے لگے کہ جس نبی کا انتظار ہو رہا تھا، جس محبوب خدا کا انتظار ہو رہا تھا، وہ آج کائنات میں ظہور پذیر ہو چکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ کسی ایک عالم کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، جہاں تک میرے رب کی ربوت ہے وہاں تک مصطفیٰ کی رسالت ہے۔
اور پچھلے سال چند بندے ہمارے ساتھ موجود تھے، آج وہ اس بزم میں نہیں ہیں۔ یہ دنیا فقط آنا اور جانا ہے، جو آیا اس نے دروازے سے واپس گزرنا ہے، تو جب واپس جائیں تو ہمارے دامن میں خراط مصطفیٰ ہونی چاہیے، محبت مصطفیٰ ہونی چاہیے۔ اب محبت کا تعلق کس سے ہے؟ محبت کا تعلق انسان کے قلب سے، انسان کے دل سے ہے۔ زبان سے لا الہ کہہ دینا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ آپ کربلا کے چپٹر کو دیکھ لیں، رسول اللہ کے دور کے چپٹر کو دیکھ لیں کہ زبان سے اور تھے اور دل سے اور تھے، وہ بھی لوگ اس وقت موجود تھے۔ آج بھی دور چل رہا ہے، جہاں اچھے ہوتے ہیں وہاں برے ہوتے ہیں، جہاں برے ہوتے ہیں وہاں اللہ کے محبوب اچھے بھی ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا ایک نظام ہے، لیکن جس کے دامن میں خیرات مصطفیٰ ہے وہی انسان کامیابی کے پیمانے پر کھڑا ہے۔ کہ ہو ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نثار آنکھیں، ان آنکھوں پر جن آنکھوں نے رخ مصطفیٰ دیکھا۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ ہو ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نثار آنکھیں، ان آنکھوں پر جن آنکھوں نے رخ مصطفیٰ دیکھا۔ پھر ان آنکھوں کی کیا بات کیا کہنا جن آنکھوں نے رخ خدا دیکھا۔ یعنی ہمارے محبوب کی وہ ذات ہے جس نے دیدار خدا کیا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ دعا مانگی تو کہا موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ پوچھا یا اللہ تیرا دیدار کون کرے گا؟ فرمایا ایک میرا حبیب اور دوسری اس کی امت، یعنی امت کے جو اولیاء۔ کہا یا اللہ کیا میں ایک امتی کے برابر بھی نہیں؟ فرمایا کہ نہیں، بات یہ نہیں، میں نے تجھے صفاتی اسم دیا ہے اپنا ذکر کرنے کے لیے، اپنے محبوب کے لیے ذاتی اسم رکھا ہے، یعنی ذات کے سامنے واصل ہوتی ہے۔ تو سب جانتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر تجلی پڑی تو کوہ طور سرما بن گیا۔ تو قربان جاؤں مصطفیٰ کی ذات اقدس پر جو معراج پر جا کر خدا کے سامنے بیٹھ کر گفتگو فرما رہے ہیں، اور قربان جاؤں اس رب کی رحمتوں پر برکتوں پر۔ قیامت کا دن ہوگا، سب لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سب لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ جو جس بندے نے بیج بویا ہوگا وہ کاٹنا تو پڑے گا۔ اب باقی جو امتیں ہیں وہ انتظار کاری ہوں گی کہ آدم علیہ السلام کی امت سے حساب شروع ہوگا۔ تو قربان جو مصطفیٰ کی ذات وہاں بھی ہماری لاج رکھ رہی ہے۔ مصطفیٰ کے صدقے اعلان ہوگا کہ تمام امتوں کو ایک سائڈ پہ رکھو، سب سے پہلے میرے حبیب کی امت کا حساب لو، انہیں انتظار نہ کرنا پڑے گا۔ یعنی اس وقت بھی آقا ہماری مدد فرمائیں گے۔ تو آقا کی محبت ہونا ہمارے ایمان کا جز ہے، رسول کی آل کی محبت ہونا ہمارے ایمان کی سلامتی ہے۔ جب بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بھی محفل ہو رہی ہے، کوئی بلائے اس کی مہربانی، نہ بلائے تو آپ خود چلے جائیں۔ کیوں؟ کوئی سیاسی جلسہ تو ہے نہیں کہ ہم نے بھائی نون لیگ کو ووٹ دینی ہے یا پی ٹی آئی کو دینی ہے یا بینظیر صاحبہ کو دینی ہے۔ آج ہم کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ فقط اپنے محبوب کی ذات کے لیے۔ تو یہاں بن بلائے آ جایا کرتے ہیں۔ کس کے مہمان ہیں؟ رسول خدا کے مہمان، جن کی محفل ہے، جن کا ذکر ہو رہا ہے، مولا کی ذات کی شان بیان ہو رہی ہے۔ جہاں رسول خدا کی شان بیان ہو رہی ہو وہاں بن بلائے چلا جایا کرے، اور جب رسول کا ذکر جہاں بھی سنیں جھوم جھوم کر درود پاک کے نذرانے پیش کیا کریں۔ کیوں کہ درود ہم پڑھتے ہیں گناہ ہمارے معاف ہوتے ہیں۔ ہم درود پڑھیں گے تب بھی مصطفیٰ کی ذات وہی ذات رہے گی، نہیں پڑھیں گے تو تب بھی وہی ذات رہے گی، بخشش ہماری ہوگی۔ جب ہم 1 مرتبہ درود پڑھیں گے تو 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجے بلند ہوں گے۔ یہ ایسی ذات ہے جس کے صدقے سے ہم گناہگاروں کی بخشش کا ذمہ بنا ہے۔
حضور قبلہ عالم سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدد العالی کا فرمان مبارک ہے کہ جہاں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے سر جھک جاتے ہیں، یعنی جہاں تمام نبیوں کا علم رک جاتا ہے وہاں سے مصطفیٰ کی رسالت کا آغاز ہوتا ہے، یعنی جہاں تمام علوم باقی انبیاء علیہ السلام کو جو عطا ہوئے ان کا علم رکتا ہے تو ہمارے آقا کا شروع ہوتا ہے، پھر آگے خدا جانے یا اس کا مصطفیٰ جانے۔ اور جو قلب ہے جب اس کے اندر آپ کے رسول کی محبت داخل ہو جائے گی تو یقین مانے پھر جو مرضی کوئی کہتا رہے، محبت جب قلب میں بس جاتی ہے تو قیامت تک نہیں مٹ سکتی، کیونکہ قلب ایک ایسی چیز ہے، دل انسان کا ایک ایسا آلہ ہے، اگر ہم نے اس کے اندر دنیا بسا لی تو ہم دنیا کے ہو کے رہیں گے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ ایک دنیا کی بھیڑ سے گزر رہے تھے، بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، تو ساتھ بزرگ جا رہے تھے۔ بزرگوں کا دامن پکڑنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری جز ہے، یعنی اہل بیت کا جو دامن ہے اولیاء کاملین کا، امام المتقین کا، وہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو جب آپ گزر رہے تھے تو بھیڑ کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی انگلی جو ہے بزرگوں کی انگلی سے چھوٹ جاتی ہے، دامن بزرگوں کا چھوٹ جاتا ہے، تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ رونے لگتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں۔ آخرکار کیا ہوتا ہے کہ وہ بزرگ جو بڑے تھے ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، مل جاتے ہیں، تو وہ شیخ سعدی کو بتاتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، یہ ایک ہجوم ہے، بھیڑ ہے، رش ہے، جو بندہ اس کی طرف لپکا، اس کے اندر گیا، وہ پھر اسی کے اندر رہا، پھر سوائے رونے کے، سوائے پچھتاوے کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جو بندہ دامن مصطفیٰ سے لپکا رہا وہ دنیا میں رہے گا لیکن مصطفیٰ کی محبت میں رہے گا، دنیا سے جائے گا تو آقا کی محبت میں جائے گا۔ تو قربان جاؤں اس نبی کی ذات پاک پر جس کے صدقے ہمیں اسم ذات ملا، جس کے صدقے ہمیں اسم اعظم ملا، جس کے صدقے ہمیں ذکر قلب ملا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور آخری دائمی سنت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ رائے فقر سے محروم کر دیا جاتا ہے وہ شخص جس کا دل محبت رسول سے خالی ہو، یعنی اگر جس دل میں محبت رسول نہیں ہے تو وہ کسی منصب پر ہے، وہاں سے بھی اسے اٹھا دیا جاتا ہے۔ اور حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ جو سلسلہ فقر ہے یہ حضرت علی اور امام عالی مقام سید و شہداء مظلوم کربلا وارث انبیاء سلطان اولیاء امام اولیاء امام حسین علیہ السلام سے چلا۔ یہ کشتی نوح کی مانند ہیں، جو بھی امام اپنے اپنے دور میں آیا وہ اپنا اپنا پرچار کر کے اللہ کا پیغام دے کے چلا گیا۔ اب سب سے بڑی خوش قسمتی ہم لوگوں کی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم نبی ہمیں عطا کیا۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، چاہتا تو وہ کسی غیر مسلم کے گھر بھی بھیج جاتا۔ اب اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہے کہ دور آخرت امام آخر الزمان علیہ السلام کے دور میں بھیجا۔ حضرت علی مولا مشکل کشا کرم و جل کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امام زمانہ کا انتظار کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، یعنی تمام عبادتیں ایک طرف اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کرنا ایک طرف، یعنی وہ دور ایسا ہوگا، یہ ایسا پرعزم دور ہوگا کہ ہر قلب میں اللہ کا ذکر جاری ہوگا۔ جب امام دنیا پر ظہور فرمائیں گے تو کفر ختم ہو جائے گا، ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا۔ تو اب کیا ہے، جب ہمارا قلب ایک جو ہماری زبان درود پڑھتی ہے وہ فرشتے لے کے جاتے ہیں، فرشتے بارگاہ رسالت مآب میں بچاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں جگہ پہ آپ کی بزم ہو رہی تھی، محفل ہو رہی تھی، وہاں فلاں امتی نے آپ کے اوپر درود بھیجا تھا، وہ پیش کرتے ہیں۔ ایک جب ہمارا قلب درود پڑھتا ہے، جب ہمارا دل اللہ کے محبوب پر درود اور سلام بھیجتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود سن رہی ہوتی ہے، یعنی آپ کی ذات وہ خود سماحت فرما رہی ہوتی ہے۔ جب ہمارا دل ایک دفعہ لفظ اللہ کہے گا تو ہمیں 3.5 کروڑ دفعہ اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ 3.5 کروڑ ہمارے اندر نسل چل رہی ہے۔ جب دل ایک دفعہ لفظ اللہ کہے گا تو ہمیں 72,000 زہری قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔
کیسے ملے گا؟ 72,000 ہمارے مسام جوڑ ہیں جہاں سے ہمیں پسینہ خارج ہوتا ہے۔ حضرت بلال اور خواجہ ویس کرنی کے پاس کون سی وہ طاقت تھی کہ آج دنیا ان کے نام کے نفل پڑھ رہی ہے، آج دنیا ان کے نام کے نفل پڑھ رہی ہے؟ وہ طاقت محبت رسول تھی، وہ طاقت عشق رسول تھی، وہ طاقت فیض رسول تھی۔ یعنی جس بندے کے قلب میں جس کی محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو جب ہمارے قلب میں ہمارے رب کے رسول کی محبت ہوگی تو قیامت والے دن ہم اسی کے ساتھ اٹھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسا گروہ آئے گا کہ اس کے چہرے چوندوی کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ لوگ پوچھیں گے اللہ سے، یا اللہ یہ کس امت کے نبی ہیں؟ اعلان ہوگا یہ نبی بھی نہیں۔ پھر پوچھا جائے گا یہ کس امت کے اولیاء ہیں؟ اللہ فرمائے گا یہ ولی بھی نہیں ہے۔ پھر پوچھا جائے گا یا اللہ یہ کس امت کے لوگ ہیں؟ ان کے چہرے اتنے حسین و جمیل چودویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ آواز آئے گی کہ اے میرے بندو، یہ میرے محبوب کے وہ امتی ہیں جو دنیا میں رہ کر محبوب کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ یعنی جہاں جہاں رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں کی زمین، وہاں کے شجر و حجر، سب کچھ رسول کی ذات کے ذکر کے گواہ بن بیٹھتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں یہاں بھی کام آ جائیں گی، قیامت والے دن بھی کام آئیں گی۔ تو اب اس میں ذات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور آخری دائمی سنت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ رات کو سوئیں شہادت کی انگلی کو قلم تصور رکھیں۔ جو کسی کا مرشد ہے وہ اپنے مرشد کو تصور میں رکھے۔ اگر کوئی کسی امام پاک سے نسبت رکھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، مولا کائنات کو تصور میں رکھ لیں، امام حسن امام حسین مجتبیٰ کو تصور میں رکھ لیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کو تصور میں رکھ لیں۔ جو کسی سے محبت رکھتا ہے وہ اس کو تصور میں رکھ لے۔ اگر کسی کا کوئی مرشد نہیں، کسی کی کوئی نسبت نہیں، وہ خانہ کعبہ کو تصور میں رکھ لے کہ اللہ کے گھر سے مجھے مدد مل رہی ہے۔ جب کسی کے امام کو تصور میں رکھے گا، کسی کی ذات کو تصور میں رکھے گا تو وہ ذہن میں رکھے کہ میری مدد فرما رہے ہیں۔ تو جب تک رات کو آنکھ کھلی ہے اس وقت تک اپنے دل کے اوپر لفظ اللہ لکھتے رہیں، پیار محبت کے ساتھ۔ اسے کہتے ہیں مشق وجودیہ کرنا، اپنے وجود پر اپنے رب کا نام لکھنا۔ اب دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اکثر آپ نے گاڑیوں کے اوپر دکانوں کے اوپر دیکھا ہوگا 786 لکھا ہوتا ہے۔ یہ 786 کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عدد ہے، اور مولا کائنات کے عدد کیا ہے؟ 110۔ اب جب صبح اٹھیں پیار محبت کے ساتھ نماز فجر پڑھ کے 66 مرتبہ، لفظ اللہ کے عدد کتنے ہیں؟ 66 ہیں، 66۔ اب پیار محبت کے ساتھ لفظ اللہ لکھیں۔ چند دن لکھیں گے، جدھر دیکھیں گے آپ کو لفظ اللہ لکھا نظر آئے گا، پھر آپ نے لکھنا بند کر دینا ہے۔ پھر اس ذکر کو اپنے دل میں اتارنا ہے۔ ایک دن آپ کو اپنے دل پر مشاہدہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یا تو اپنے دل پر لفظ اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا، یا پھر روضہ رسول بنا ہوا نظر آئے گا، یا پھر کلمہ طیب لکھا ہوا نظر آئے گا، یا پھر خانہ کعبہ کا فوٹو بنا ہوا نظر آئے گا۔ پھر یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کی ذات پر خصوصی کرم ہو گیا، اللہ نے اپنے نام لیاؤں میں شامل کر لیا ہے۔ کیونکہ حضرت سخی سلطان باہو کا قول ہے کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا کلمہ پڑھدا کوئی ہو، دل دا کلمہ پڑھدے عاشق کی جان یار گواہی ہو۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم وجہ الکریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اے بندہ مومن، تیرے اندر ایک جہان چھپا ہے لیکن تجھے اس کی خبر نہیں۔ وہ جہان کیا ہے؟ قلب ہے، روح ہے، یہ بہت ساری مخلوقیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ جب انسان اسے بیدار کر لیتا ہے تو پھر وہ اشرف المخلوقات میں شامل ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان کا قلب، انسان کی روح اللہ کے ذکر میں جاری نہیں ہوتی اس وقت انسان اور حیوان کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ جنت میں رہ کے پچھتائیں گے، کچھ دوزخ میں رہ کے پچھتائیں گے۔ تو پاس بیٹھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوزخ تو ہے ہی بری چیز ہے، اللہ اسے ہم سب کو محفوظ رکھے۔